بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی اور جنت کے دو پیارے شہزادوں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم مرتبے کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہی مصائب کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاقے بھی برداشت کیے، مگر ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ صبر و استقلال، زہد و تقوی اور ادائیگی فرض کا درس دیتی ہیں، اور ہر عورت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل بیت کی محبت میں رخصت ہوں، اور بروز حشر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد تقریباً 29 سال کی عمر میں وصال فرما گئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ دونوں جہان کے سلطان ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہوئے، تب اہل کفار کا الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے بچے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا چلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر اپنی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نور اور سادگی شاید ہی کسی اور عورت کے پاس ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن، بچوں کی پرورش اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن کے وقت چارہ کھاتا اور رات کے وقت وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا ہر پہلو سے مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی کہا
کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہیں، آپ ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے 3 دن بعد ان کو لینے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آزمانے کے لیے کہا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ مجھ سے اجازت لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔